اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیرت اہل بیت میں آپ کا میزبان عقیل عباس ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر اپنا آغاز کر چکا ہے، اور ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عبادات الہی کو انجام دے کر پروردگار عالم کی رضا کو حاصل کر سکے۔ لیکن ناظرین، یہ بات بھی طے ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی رضا کے بغیر پروردگار عالم کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ انہی ہستیوں میں ایک ہستی امام حسن علیہ السلام کی بھی ہے۔ یقیناً اس تمہید سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارا آج کا پروگرام ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے میں دارالعلم نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا احوال کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، امام کے اس احوال زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا مجتبیٰ حسن جیوانی صاحب کو۔ ان سے گفتگو کریں گے اور امام کا احوال زندگی جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آغاز سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت مختص کیا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ برادر۔ قبلہ، آپ سے پہلا سوال یہ کہ پروردگار عالم نے 15 رمضان سن 3 ہجری کو وجود امام حسن علیہ السلام سے اس پوری کائنات کو منور فرمایا۔ کیا سما تھا میری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پر اگر ہم پنجتن کی تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ بات بہت واضح انداز میں سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت کی صورتحال کہ جب مدینہ میں ہجرت کر کے اللہ کے رسول آئے تو پہلی بڑی خوشی اگر کہا جائے تو وہ امیر المومنین اور جناب سیدہ کی جو آپس میں ازدواج ہوئی، وہ سب سے پہلی خوشی تھی۔ اور اس کے بعد اگر کہا جائے کہ جو سب سے بڑی خوشی اللہ کے رسول کو اور جناب سیدہ اور امیر المومنین کو ملی، وہ جناب امام حسن علیہ السلام کی پیدائش تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خود امام حسن علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی جناب ام فضل اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی تھی اور اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب بھی ایسا ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا ایک جسم کا ٹکڑا الگ ہو کر، جدا ہو کر میری گود میں آیا، اور مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر اپنے الفاظ میں بیان کروں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام الفضل، یہ بہت اچھا خواب ہے، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، اور وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا، یعنی تم اس کی پرورش کرو گی۔ تو یہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ خوشی تھی، وہ موقع تھا۔ امام کی ولادت ہوئی 15 رمضان 3 ہجری کو، یعنی ہجرت کے تیسرے سال یہ واقعہ پیش آیا۔ اور کیا خوشی کا سما تھا کہ اللہ کے رسول جب جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب صفیہ سے، جو اللہ کے رسول کے پھوپھی ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے حوالے کرو۔ اور اس وقت جناب صفیہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابھی اسے پاک نہیں کیا ہے، اسے نہلایا نہیں ہے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے پھوپھی، لائیے یہ بچہ پاک و طاہر پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول باقاعدہ اپنی گود میں لیتے ہیں، اور وہ طریقہ کار کہ جو ہمارے یہاں بھی بچوں میں ہم اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت۔ اللہ کے رسول
اذان و اقامت دے رہا ہے، اور اس کے بعد پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ اللہ کے رسول اپنی زبان امام حسن علیہ السلام کے دہن مبارک میں دیتے ہیں، اور جناب امام حسن علیہ السلام کی جو پہلی غذا ایک طرح سے بنتی ہے وہ اللہ کے رسول کی کا لعاب مبارک ہے، زبان مبارک ہے، جس سے وہ چوستے ہیں. اور پھر روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، اور اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ پر سبقت لے جائیں اور آپ کے تجویز کرنے سے پہلے اس کا نام رکھ لیں. اور اس وقت اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے پروردگار پر سبقت نہیں کروں گا. اور اس وقت جبرائیل اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آتے ہیں کہ ہم نے ان کا نام جناب ہارون کے بیٹے کے نام پر، جو کہ شبر تھا عبرانی میں، عربی میں اس بنا پر حسن رکھا ہے. یہاں تک کہ وہ جملہ بھی اللہ کے رسول کا اگر میں یہاں بیان کر دوں تبرکن، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی من کا بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ جبرائیل فرما رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول علی آپ کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. ولا نبی بعدک، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سما ابن کا ہاذا، اپنے اس بیٹے کا نام باسم ابن ہارون، ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھو. جزاک اللہ قبلہ صاحب. قبلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی محبت کا اظہار سب سے زیادہ اس ذات کے ساتھ کیا. لیکن جب یہ ذات خود محبت کرنے پر آئی تو اس نے امام حسن علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، اور یقینی طور پر جس عمل کو بھی انجام دیتے ہیں وہ عمل اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق انجام دے رہے ہوتے ہیں. اب اگر اللہ کے رسول امام حسن علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول محبت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں خدا تعالیٰ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک جانب یہ ایک نواسے اور نانا کے درمیان محبت نہیں ہے خالی، بلکہ حقیقت میں رسالت اور امامت کے درمیان محبت ہے. اور یہی محبت ہمیں ان جملوں میں نظر آتی ہے جس میں اللہ کے رسول مسلسل امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور کس قدر فضائل بیان کیے. کہیں پر یہ کہا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے سردار. کہیں پر یہ کہا کہ ریحانتین، یہ دو میرے پیارے پھول باغ رسالت کے پھول ہیں. اور کہیں پر یہ بیان کیا کہ حسن و حسین اوصاف رسول کے وارث ہیں. تو کہیں پر بیان کیا کہ اے لوگوں، اہل زمین میں اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو وہ حسنین ہیں، اور ان سے بہتر ان کا بابا ہے. اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ کس طریقے سے ناز و نخرے اٹھایا کرتے تھے اللہ کے رسول حسن و حسین کے، کہ باقاعدہ سواری بنتے تھے، کھیل کھلایا کرتے تھے، اور حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ اے حسن و حسین، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے سواری اللہ کے رسول بنے، تو اس سے پہلے کہ حسن و حسین کچھ کہتے ہیں، اللہ کا رسول یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں. یعنی کس طریقے سے امام حسن اور امام حسین کی فضیلت کو لوگوں کو بیان کر رہے ہیں. یہاں تک کہ فرائض کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور حسن و حسین اگر سجدے میں اللہ کے رسول کے پشت پر اگر آ جائیں تو اللہ کے رسول سجدے کو طول دے کر بتاتے ہیں کہ حسن و حسین کا کیا مقام ہے. تو واقعتاً اگر دیکھا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ جملے ہیں اللہ کے رسول کے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ میرے دل میں جتنی بھی جگہ تھی وہ حسن و حسین نے لے لیا. یعنی کیا محبت تھی حسن و حسین کے ساتھ. اور پھر باقاعدہ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی وہ محبت کہ جب بچوں نے عید کے موقع پر وہ سوال کیا
کہ سب بچے رنگ برنگے کپڑے پہنے، عید کے کپڑے پہنے، اور ہمارے لیے عید کے کپڑے موجود نہ ہوں، تو ادھر اللہ کا رسول اور دوسری جانب پروردگار جبرائیل کو بھیج کر، اور کس کو بھیجا؟ ایک روایت کے مطابق جبرائیل کپڑے لے کر آئے، وہ واقعہ الگ ہے، اور ایک واقعہ اور ہے کہ جس میں رضوان جنت کو بھیجا گیا کہ تم جو جنت میں جانے کے لیے آمادہ اور تیار نظر آتے ہو، چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس جنت کا دروازے کا دربان وہ حقیقت میں حسن و حسین کے لیے درزی بننے کے لیے آمادہ اور تیار نظر آتا ہے. یعنی واقعتاً حقیقت میں دیکھا جائے، اگر ان فضائل کو دیکھا جائے جو اللہ کے رسول کی احادیث میں موجود ہے، تو حسن و حسین کے مقابلے میں اگر کوئی بھی آئے، اللہ کا رسول یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں. سبحان اللہ. جزاک اللہ قبلہ صاحب، آپ نے بڑا زبردست طریقے سے سوال کا جواب دیا. قبلہ، جس گھرانے میں تمام ہی با فضیلت کردار رہتے ہوں، وہاں اپنے آپ کو نمایاں کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ کون سی ایسی خصوصیات تھیں کہ جس کی بنا پر امام حسن علیہ السلام اس با فضیلت گھرانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو نمایاں کر پائے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں امیر المومنین جناب سیدہ اور پھر امام حسین، یعنی پنجتن کے اعتبار سے دیکھی جائے اتنی بڑی اور عظیم شخصیات، اور ان کے درمیان میں خود اگر امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا جائے، اگرچہ کہ یہ بات کہنے میں یعنی مجھے افسوس محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات امام حسن کو اس طریقے سے پڑھا نہیں گیا تاریخی اعتبار سے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح سے امام حسن علیہ السلام کی جلالت اور عظمت واضح نہ ہو پائی جس طرح سے واقعی حق تھا. تو یقینی طور پر امام حسن علیہ السلام کی اگر جلالت کو مظاہرہ دیکھنا چاہیں، روایات میں وہ روایات ملتی ہیں، میں آپ کے سامنے روایات پڑھوں گا ابھی، کہ جس میں باقاعدہ امام حسن علیہ السلام کی جلالت واضح ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ باقاعدہ روایت منوان آپ کے سامنے پڑھی جائے. اگر جناب محمد حنفیہ کو دیکھا جائے، تو جناب محمد حنفیہ جیسی شخصیت امام حسین علیہ السلام کے سامنے خاموش رہتی تھی. اور روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ امام حسین جیسی شخصیت امام حسن کے سامنے خاموش رہتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی آپ واقعتاً دیکھیے کہ ہر امام کا اپنے دور کے اعتبار سے وہ پیریڈ ہوتا ہے، وہ وقفہ ہوتا ہے کہ جس میں واضح ہوتا ہے ان کی خصوصیات ذرا کھل کر سامنے آتی ہے. ورنہ دوسرے معصوم کی روشنی میں ظاہر ہے کہ امامت کے اعتبار سے یا رسالت کے اعتبار سے بہرحال اس طریقے سے فضائل سامنے نہیں آ پاتے. وہ الگ بات ہے کہ جیسے کہ پچھلے سوال میں آپ نے سنا بھی کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ امام حسن اور امام حسین کے فضائل کھل کر بیان کیے. لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام کے دور میں وہ بھی واقعہ ملتا ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ جس میں جب امام حسن علیہ السلام مسجد میں خطبہ سن کر آیا کرتے تھے تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب واپس آ کر اپنی والدہ گرامی کو ساری بات سنایا کرتے تھے، اور جناب سیدہ جب امیر المومنین کو بیان کیا کرتی تھی اور امیر المومنین نے اشتیاق ظاہر کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کیسے بیان کرتا ہے، تو اس وقت بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب امیر المومنین نے سننا چاہا تو امام حسن علیہ السلام کی زبان میں ایک لکنت سی محسوس ہوئی، اور انہوں نے خود یہ کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بزرگ شخصیت سن رہی ہے. تو یعنی وہ ایک اعلیٰ مراتب کا ایک سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ مثلاً صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ظاہر ہے کہ امیر المومنین کے سامنے امام حسن علیہ السلام کچھ نہیں کہا کرتے تھے، لیکن جب ان کا دور امامت تھا اس دور میں بھی ملتا ہے، اور جب خود امیر المومنین نے چاہا یا اللہ کے رسول نے چاہا تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے اپنے علم کو بھی ظاہر کیا، اپنی فضیلت کو بھی ظاہر کیا. اس سلسلے میں دو روایات میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو پہلی روایت تو قمصینی کی ہے کہ جب خود امیر المومنین نے چاہا کہ امام حسن بیان کریں، اور روایت میں وہ جملہ ہے کہ جب مقام رہبہ میں ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا تھا اور کچھ سوالات کیے تھے، تو امیر المومنین نے کہا تھا کہ تم جو سوالات کرنا چاہتے ہو
حقیقت میں تمہیں حاکم شام نے میرے پاس بھیجا ہے. اور یہ سوالات وہ سوالات ہیں جو شاہ روم نے حاکم شام سے پوچھے تھے، لیکن حاکم شام کو ان کے جوابات معلوم نہیں تھے. اور پھر ایک مرتبہ اشارہ کیا اپنے بیٹوں کی جانب اور کہا کہ میرے یہ 2 فرزند ہیں، ان میں سے جس سے چاہے سوال پوچھ لے. آنے والا کہتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح پہچانا. اور ایک مرتبہ اشارہ کر کے امام حسن کی جانب کہنے لگا کہ یہ جو زلفوں والا ہے میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ سوال، اب امام حسن علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. امام حسن نے کہا کہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے تو کیا سوال کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ اس کے سوال دہرائے. تو یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مشرق و مغرب کے مابین کتنا بعد ہے، کتنی دوری ہے، اور دیگر سوالات تھے. ظاہر ہے کہ اس وقت اتنا موقع نہیں ہے کہ تفصیل سے اس روایت کو بیان کیا جائے. اور پھر امام نے جواب دینا شروع کیا، جس میں سے پہلا جواب میں آپ کے سامنے خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے لیے واقعتاً ایک نصیحت ہے آج کے دور کے اعتبار سے بھی. وہ یہ کہ حق و باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے. جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، اور جو اپنے کانوں سے سنو وہ باطل ہے. یعنی واضح کیا کہ بعض اوقات انسان جب سن رہا ہوتا ہے، دوسرے کی بات کو دیکھ وہ بیان کر رہا ہوتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے، تو ہر بات حقیقت نہیں ہوتی ہے. صحیح. اور ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ ہم بہت جلدی دوسروں کی باتوں میں آ کر اور بہت کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. اور انہی مثلا مسائل میں سے اگر دیکھا جائے تو وہ مسئلہ بھی ہے کہ جس میں بعض اوقات انسان یہ سوال کرتا ہے کہ صلح امام حسن کیوں ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف سنتا ہے لیکن غور نہیں کرتا، خود نہیں دیکھتا کتابوں میں جا کر. حقیقت میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا یہ بچپنے کا واقعہ اور جوانی میں وہ واقعہ کہ جب امامت کا وقت تھا تو کس طریقے سے امام نے اپنی فضیلت کو بیان کیا. کہ حاکم شام نے یہ دیکھا کہ اب تک میں نے امام حسن کو کبھی خطبہ دیتے ہوئے نہیں سنا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام حسن علیہ السلام شاید خطبہ وغیرہ دینے کے اعتبار سے اس کے ذہن کے مطابق شاید اتنا اچھا خطبہ نہیں دے سکتے. اور ایک مرتبہ امام حسن کو دوسروں کے سامنے اس لیے کہ نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کرے، امام کو حکم دیتا ہے کہ آپ جائیں اور خطبہ دیں. اور اس وقت امام خطبہ دیتے ہیں، اور کس طریقے سے خطبہ دیا. باقاعدہ وہ جملے ہیں کہ میں حسن ابن علی ابن طالب ہوں، میں سیدت نساء فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں. اور اس کے بعد پھر وہی جملے نظر آتے ہیں، میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں، جو امام زین العابدین کے جملے نظر آتے ہیں، میں مشر و عرفات کا فرزند ہوں. جب حاکم شام نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے فصیح و بلیغ خطبہ امام دے رہے ہیں تو روکنا چاہا، اور ایک مرتبہ روکتے ہوئے کہنے لگا کہ مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ رطب یعنی کھجور کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسی ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ خرمے کے دانے ہوا سے بڑے ہوتے ہیں، گرمی سے پک جاتے ہیں اور ٹھنڈک سے لطیف و طیب ہو جاتے ہیں. یعنی اگر تم دنیا کی بات کرتے ہو تو دنیا کے حوالے سے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم دین و دنیا دونوں کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر آئے کہ تو یہ چاہتا تھا کہ مجھے اپنے خطبے سے دوسری طرف لے جا. ایک مرتبہ پلٹ کر دوبارہ اپنے سلسلہ کلام کو جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں میں خلق خدا کا امام ہوں، میں محمد رسول خدا کا فرزند ہوں. تو جب وہ موقع آیا کہ جس موقع پر جناب امام حسن علیہ السلام نے اپنے فضائل ظاہر کرنے تھے، اس وقت کھل کے امام حسن علیہ السلام کے فضائل ظاہر ہوئے. اور انہی تاریخی واقعات کو اگر دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کس قدر بلند اور زیادہ ہے. جزاک اللہ قبلہ صاحب. قبلہ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت مختص کیا اور ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا حسن، اے میرے